یہ کیسا پراٹھا ہے؟ کیا تمہیں پراٹھا بھی پکانا نہیں آتا؟ رقیہ بیگم نے بہو کو گھورتے ہوئے کہا۔ ابھی سبین جواب دینے کے لیے منہ کھول ہی رہی تھی کہ احمد بالوں کو تولی سے خشک کرتا ہوا امی کے کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہوا امی؟ صبح صبح اتنے غصے میں ہیں؟ ارشد نے ماں سے پوچھا تو وہ بولی، ارے غضب خدا کا، اس کی ماں نے اس کو پراٹھا تک بنانا نہیں سکھایا۔ آخر اس کو آتا ہی کیا ہے؟ بس بن سنور کے باہر گھومنا۔ رقیہ بیگم کے طنز کی تاب نہ لا کر سبین پاؤں پٹکتی ہوئی باہر چلی گئی۔ احمد بھی بے مزہ سا ہو کر رہ گیا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ مجھے صرف یہ بتا دیں۔ رقیہ بیگم کو اور تاؤ آ گیا۔ یہ دیکھو، یہ پراٹھا ہے؟ اسے پراٹھا کہتے ہیں؟ احمد نے تحمل سے کہا، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ رقیہ بیگم نے غصے سے کہا، ایسے پکتے ہیں یہ پراٹھے؟ نہ اچھی طرح سے سکے ہوئے، نہ ہی صحیح گول ہیں، اوپر سے گھی بھی کم ہے۔ بس اسی لیے آپ اتنا چلا رہی ہیں؟ مجھے ڈھنگ کا ناشتہ بھی نصیب نہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ میں چلا رہی ہوں۔ کیا میں اچھے ناشتے کی بھی حقدار نہیں؟ احمد اپنی ماں کو بکتا جھکتا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا، کیونکہ یہ ایک دن کا قصہ نہیں تھا، ہر روز کی کہانی تھی۔ اگرچہ سبین رقیہ بیگم کی باتوں کو نظر انداز کرتی تھی، لیکن پھر بھی رقیہ بیگم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی تھی اور کسی نہ کسی بات کو بہانہ بنا کر زبان سے گولہ باری شروع کر دیتی۔ کبھی کبھی جب سبین کا ضبط جواب دے جاتا تو وہ بھی کچھ نہ کچھ کہہ دیتی، مگر اس نے تہذیب کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا، صرف اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کی صفائی پیش کرتی تھی، ورنہ زیادہ تر تو وہ خاموش ہی رہا کرتی تھی۔ مگر اب وہ یہ محسوس کرنے لگی تھی کہ اس کے برداشت کی حد ختم ہو رہی ہے۔ پہلے بچے چھوٹے تھے، وہ دادی کی تیز آواز سے سہم کر خاموش ہو جاتے یا رونے لگتے تھے، مگر اب تو وہ بھی اس چیخ پکار کے عادی ہو گئے تھے۔ مگر سبین محسوس کر رہی تھی کہ بچوں کے مزاج میں عجیب سا جارحانہ پن در آیا ہے۔ رقیہ بیگم کے رویے کی وجہ سے خود اس کے اعصاب بھی بہت کشیدہ رہنے لگے تھے۔ اسے یوں لگتا تھا گویا کسی دن اس کا اعصابی تناؤ اس حد تک پہنچے گا کہ اعصاب ٹوٹ جائیں گے اور دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی، موت کے دامن میں پریشانیوں اور الجھنوں سے نجات مل جائے گی۔ سبین کوئی جاہل عورت نہیں تھی، ماسٹرز کر رکھی تھی، اس بات کو اچھی طرح سمجھتی تھی کہ ساس بہو کا رشتہ ہی ایسا ہے کہ دونوں کی کبھی نہیں بن سکتی۔ وہ اپنے گھر کی اکلوتی بیٹی تھی، لہٰذا بے حد لاڈلی تھی، اسے تو کبھی ڈانٹ تک نہیں پڑی تھی۔ کجا یہ کہ صبح سے شام تک ساس کے ہاتھوں ذلیل ہونا۔ اچھی بات یہ تھی کہ احمد سبین کے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن رقیہ بیگم کو برداشت کرنا بے حد مشکل کام تھا۔ وہ دل ہی دل میں کٹتی ہوئی کچن کے کام نپٹاتی رہی، اس مسئلے کا کوئی حل اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ رقیہ بیگم کی ہر وقت کی چیخ پکار نے گھر کا سکون تباہ کر دیا تھا، مگر انہیں تو اس بات کا احساس ہی نہ تھا۔ وہ تو اپنی دانش میں سبین کو نیچا دکھا دیا کرتی تھی۔ وہ تو کہیے کہ بیٹا سعادت مند اور بہت سلجھی ہوئی تھی، اگر یہ لوگ جاہل ہوتے تو اس کا تماشا پورا محلہ دیکھتا۔ احمد کو آفس بھیج کر سبین نے پورے گھر کی صفائی کروائی، ماسی کو کپڑے دھوتا چھوڑ کر ڈرتے ڈرتے رقیہ بیگم کے کمرے کی طرف آئی۔ اس نے دھیرے سے آواز دی، امی، اور جھانک کر دیکھا، مگر رقیہ بیگم جس کروٹ پڑی تھی پڑی رہی۔ سبین نے انہیں 2-3 مرتبہ پکارا، پھر جواب نہ پا کر لوٹ گئی۔ وہ رقیہ بیگم سے دوپہر کے کھانے کا پوچھنے گئی تھی۔ ان کے جواب نہ دینے پر سبین نے اپنی مرضی سے پکانے کا فیصلہ کیا۔ وہ صبح کی بدمزگی کو ختم کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے رقیہ بیگم کی مرضی سے کھانا پکانے کا سوچا تھا، مگر اس کی صلح کی یہ کوشش بھی ناکام گئی۔ اس وقت مٹر پلاؤ پکا لیتی ہوں، جلدی بھی پک جائے گا، بچے بھی شوق سے کھا لیتے ہیں، شام کو چکن قورمہ بنا لوں گی، سب کو پسند ہے۔ اس نے جلدی جلدی ہاتھ چلانا شروع کیا۔ بچے 1:45 بجے تک گھر آ جایا کرتے تھے۔ شیزا اور زین قریب ہی ایک اسکول میں پرائمری کلاسز میں تھے اور وین سے اسکول آتے جاتے تھے۔ بچوں کے آنے سے پہلے ہی کھانا تیار تھا۔ کھانے کے لیے رقیہ بیگم کو بھی بلایا گیا، مگر انہوں نے سب کو ڈانٹ کر بھگا دیا، کوئی ان کے کمرے کی طرف نہ آئے۔ عجیب بدمزگی کے عالم میں سب نے کھانا کھایا۔ سبین کو اتنا مزیدار پلاؤ حلق سے اتارنا مشکل ہو رہا تھا۔ کھانا کھلا کے بچوں کو سلانے کے لیے لٹایا، کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں قاری صاحب کو آ جانا تھا۔ سبین کو اندازہ تھا کہ رقیہ بیگم کا موڈ آنے والے کئی دنوں تک ایسا ہی رہے گا۔
اس کی شادی کو 15 سال ہو رہے تھے۔ شادی کے 3 سال بعد جب تک سبین کی گود ہری نہ ہوئی تو رقیہ بیگم نے گویا اسے نشانے پر ہی رکھ لیا تھا۔ صبح سے شام تک وہ کون سا لمحہ تھا جب وہ بے اولادی کے تانے نہ سنتی۔ بانجھ ہے، ٹنڈ شاخ ہے، میرا خاندان ادھورا رہ گیا، ایسے الفاظ نشتر کا کام کرتے، مگر چوتھے سال اللہ نے اسے صاحب اولاد بنا دیا تو سبین نے سمجھا کہ شاید اب اسے سکون سے رہنا نصیب ہوگا، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ اللہ نے اوپر تلے زین اور شیزہ جیسے پیارے پھولوں سے اس کے گھر کو مہکایا تھا۔ رقیہ بیگم کو ان کی ہدایات اور ہر چیز پر اعتراض تھا، اور اب تو ان سب باتوں کو برداشت کرتے ہوئے اسے 15 سال ہو گئے تھے۔ برداشت کی بھی حد ہوتی ہے۔ گھر کے بگڑتے ہوئے ماحول اور بچوں کی تربیت و اخلاق تباہ ہوتے دیکھ کے ایک دن دونوں میاں بیوی سر جوڑ کر بیٹھے۔ ہوا یہ تھا کہ اس دن زین اور شیزہ کے اسکول سے شکایت آئی کہ ان دونوں نے اسکول میں ایک دوسرے سے لڑائی کی اور چیخ چیخ کر بد دعائیں اور کوسنے دیے۔ جب ٹیچر نے دونوں کو سمجھایا اور کہا کہ ایسی زبان استعمال کرنا غلط ہے، اچھے بچے ایسا نہیں کرتے، تو دونوں نے دلیل پیش کی کہ دادی بھی تو ایسے ہی کہتی ہیں۔ پرنسپل نے سبین اور احمد کو بلا بھیجا۔ جب یہ بات ان کے علم میں آئی تو وہ بے حد شرمندہ ہوئے۔ اگرچہ پرنسپل نے ہنسے مہذب اور نرم انداز میں بات کی تھی، مگر پھر بھی دونوں شرم سے گویا زمین میں گڑتے جا رہے تھے۔ پرنسپل نے واضح کر دیا تھا کہ ایسی باتوں سے ان کے اسکول کا ماحول خراب ہوگا اور وہ لوگ کوشش کریں کہ دوبارہ یہ سب کچھ نہ ہو، ورنہ اسکول اس معاملے کو خود دیکھے گا۔ اس بات کا مطلب وہ اچھی طرح سمجھ گئے، یعنی پھر کوئی ایسی بات ہوئی تو بچوں کو اسکول سے نکال دیا جائے گا۔ گھر آ کر بھی دونوں دیر تک گمسم رہے۔ احمد آفس جانے کی بجائے گھر میں ہی ٹھہر گیا۔ سبین کھوئی کھوئی سی گھر کے کام کر رہی تھی۔ بار بار اس کے ذہن میں یہ خیال آتا تھا کہ اس کی تربیت میں کہاں کوتاہی رہ گئی ہے۔ نہ جانے کتنے دن ایسی ہی کیفیت میں بیت گئے۔ گھر کی فضا بہت کشیدہ ہو رہی تھی۔ سبین اور احمد کے درمیان بھی بس کام کی بات ہوا کرتی۔ بچوں کو بھی اس دن کی شکایت کے سبب جو پھٹکار پڑی تو وہ بھی خاموش سے تھے، مگر ایک شخصیت تھی جو اب بھی جوالا تھی۔ وہ تھی رقیہ بیگم۔ ان کی زبان حسب دستور طنز کے نشتر برسانے میں مصروف تھی۔ کچھ دن سے سبین محسوس کر رہی تھی کہ جیسے احمد اندر ہی اندر کسی الجھن میں مبتلا ہے۔ سبین نامعلوم سے خوف کا شکار تھی کہ نہ جانے کیا بات ہو، اور بالآخر ایک دن اس کا نتیجہ سامنے آ ہی گیا۔ اس دن احمد خلاف معمول صبح سے کچھ زیادہ ہی خاموش تھا۔ اتفاق سے وہ ہفتہ وار تعطیل تھی۔ آج احمد نے فاخرہ کو گھر پر بلایا تھا۔ احمد اور فاخرہ دو ہی بہن بھائی تھے، اور فاخرہ کی شادی خالہ زاد سہیل سے ہوئی تھی۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ فاخرہ کو احمد نے صبح سے بلایا ہوا تھا۔ پروگرام یہ تھا کہ رات کا کھانا کھا کے وہ لوگ جاتے۔ فاخرہ تقریباً 12 بجے تک آئی۔ دونوں گھرانے سحر خیز تھے، لہٰذا صبح جلدی آنے جانے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ احمد رسمی مہمانداری کے بعد بہن کو امی کے کمرے میں لے گیا۔ رقیہ بیگم بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ فاخرہ کا آنا کم ہوتا تھا، اس لیے رقیہ بیگم نے بیٹی کو بہت دنوں بعد دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر حال احوال پوچھا، پھر احمد نے بات شروع کی۔ آپا، آپ کو پتہ ہے آج میں نے آپ کو کیوں بلایا ہے؟ فاخرہ نے ناسمجھی کسی کیفیت میں بھائی کو دیکھ کے نفی میں سر ہلایا۔ احمد نے چند لمحے کے توقف کے بعد کہا، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے بات شروع کروں، لیکن بات یہ ہے کہ امی کا رویہ انتہائی ناقابل برداشت ہو گیا ہے، اور دل پر پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوا ہوں کہ اب امی کو یہاں سے رخصت کر دوں۔ جس دن سے پرنسپل نے ان بچوں کے خراب رویوں اور گندی زبان کی شکایت کی ہے، وہ یہ سب کہاں سے سیکھتے ہیں؟ کیا میں اور سبین اپنی اولاد کی ایسی تربیت کر رہے ہیں؟ آج یہ بچے چھوٹے ہیں، لیکن ان کی تربیت کی بنیاد تو ابھی سے پڑنی ہے، اور وہ غلط پڑ رہی ہے۔ فاخرہ کو سارے معاملے کا علم تھا، لیکن یہ مسئلہ اتنا گمبھیر تھا کہ وہ کچھ کہہ بھی نہ پا رہی تھی۔ رقیہ بیگم کے کوسنے، طنز اور بد دعائیں پوری رفتار سے جاری تھیں۔ انہوں نے سارا الزام سبین پر لگا دیا کہ اس کی وجہ سے ان کے بیٹے نے اتنی بڑی بات کہی۔ احمد یہ بات خاموشی سے سنتا رہا اور پھر بولا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے جو کسی قیمت پر نہیں بدلوں گا۔ آپ کو آپا کے ساتھ رہنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں آپ کو الگ گھر ارینج کر دوں گا، مگر اب آپ کے ساتھ ہمارا گزارا ناممکن ہے۔ جب رقیہ بیگم نے دیکھا کہ ان کی کسی بات کا اثر بیٹے پر نہیں ہو رہا، تب انہوں نے عورتوں کے روایتی اور مزاح ہتھیار یعنی آنسوں کا سہارا لیا۔
احمر اور فاہرہ ماں کے زاروں کو تار رونے سے بے چین ہو رہے تھے، مگر یہ بھی جانتے تھے کہ اگر ایک لفظ بھی نرمی کا زبان سے نکالا تو اب تک کی گئی تمام باتیں بے اثر ہو جائیں گی۔ کسی زمانے میں بخار کا علاج کنین سے کیا جاتا تھا، جو کڑوی تو بہت ہوتی تھی مگر بخار اور ملیریا کا خاتمہ کر دیتی تھی۔ آج بھی اکثر ان امراض کا علاج نشتر سے کیا جاتا ہے جن پر دوائیاں اثر نہیں کرتی۔ رقیہ بیگم اپنی غلطی ماننے کو تیار نہ تھی۔ احمد نے دل پر پتھر رکھ کر ماں کو بہن کے گھر بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کچھ بھی ہو جائے رقیہ بیگم سبین کے ساتھ کبھی بھی اچھی طرح سے نہیں رہ سکیں گی۔ اسے بیٹی تو درکنار بہو کا درجہ بھی کبھی نہیں دیں گی۔ نہ جانے انہوں نے روز اول سے ہی کیوں سبین سے بیر باندھ لیا تھا، حالانکہ وہ ان کے اکلوتے بیٹے کی بیوی تھی اور بہت خوبیوں کی مالک تھی۔ نہ صرف گھر کو اچھی طرح چلا رہی تھی بلکہ ساس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ رقیہ بیگم اس کی ایسی ہر کوشش کو ناکام بنا دیتی تھی۔ بہت ہی بدمزگی کے عالم میں رقیہ بیگم فاہرہ کے ساتھ رخصت ہوئیں، لیکن وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ احمر کے گھر میں تو وہ ملکاؤں کی طرح رہ رہی تھی، مگر سہیل احمر جیسا نہیں، حالانکہ وہ داماد ہونے کے علاوہ سگا بھانجا بھی تھا، مگر اس کا مزاج بہت لیے دیے رہنے والا تھا۔ راستے بھر ماں بیٹی دونوں چپ رہیں، بات کرنے کو تھا بھی کیا۔ رقیہ بیگم ابھی بھی خود کو مظلوم اور سبین کو تمام فساد کی جڑ سمجھ رہی تھی۔ فاہرہ کے گھر پہنچ کر بھی وہ گمسم بیٹھی رہیں اور اگلے کئی دنوں تک رہی، مگر رفتہ رفتہ جب رقیہ بیگم صدمے سے باہر نکلی تب ارد گرد کے ماحول کو محسوس کرنا شروع کیا۔ فاہرہ کے دونوں لڑکے بڑے تھے، چھوٹا والا انٹر میں تھا اور بڑا انٹر کر کے پروفیشنل انسٹیٹیوٹ میں کورس کر رہا تھا، لہٰذا دونوں بچے دن کا زیادہ تر وقت باہر گزارتے تھے۔ پہلے تو رقیہ بیگم فاہرہ کے گھر کا معمول خاموشی سے دیکھتی رہی۔ صبح کے وقت ہر گھر کی طرح فاہرہ کے یہاں بھی افراتفری کا منظر ہوتا۔ سہیل اور دونوں لڑکے ناشتے کے لیے جلدی جلدی کا شور مچاتے، فاہرہ کو جلدی جلدی ہاتھ چلانا پڑتا تھا۔ رقیہ بیگم کو صبح نہار منہ چائے پینے کی عادت تھی، مگر فاہرہ اتنی مصروف ہوتی کہ اکثر تو وہ ماں کو چائے دینا بھی بھول جاتی، یا اسے چائے دینے کی فرصت ہی نہیں ہوتی تھی۔ 3 افراد کے ناشتے اور لنچ کا انتظام کرنا اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ رقیہ بیگم نے حسب عادت اس چھوٹی سی بات کا بھی بہت برا مانا۔ ارے صرف میرا ہی چائے کا کپ دینا فاہرہ کو بھاری پڑتا ہے، میاں اور بچوں کے تو بھاگ بھاگ کے کام کرتی ہے۔ وہ جی میں کٹتی، پھر کبھی کسی لمحے انہیں سبین یاد آ جاتی جو صبح اٹھ کے سب سے پہلے ان کو چائے دیتی، بعد میں اور کام کرتی۔ کچھ دن تو رقیہ بیگم خاموش رہی، مگر عادت سے مجبور ایک دن انہوں نے بیٹی کو ٹوک ہی دیا۔ ارے فاہرہ، تمہیں ماں کو چائے کا 1 کپ دینا اتنا بھاری لگتا ہے؟ فاہرہ جو سبزی کاٹ رہی تھی ایک دم چونکی۔ میں سمجھی نہیں امی۔ رقیہ اپنی محسوس طنزیہ ہنسی۔ ارے اب اتنی بھولی بھی مت بنو۔ فاہرہ الجھ گئی۔ امی میں واقعی آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ رقیہ بیگم نے اسے تیز نظروں سے گھورا۔ کیوں، تمہیں نہیں معلوم کہ میں صبح سب سے پہلے چائے پیتی ہوں، پھر بعد میں ناشتہ کرتی ہوں؟ نقل اتارے جانے پر تو فاہرہ کو ہنسی آ گئی، مگر پھر آخری جملہ سن کر وہ سنجیدہ ہو گئی۔ اچھا امی، غلطی ہو گئی، اب معاف کر دیں۔ آئندہ اگر میں بھولوں تو آپ مجھے یاد دلا دیجیے گا۔ اب ٹھیک ہے نا؟ فاہرہ نے ماں کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی آخری کوشش کی، مگر نہ جی، ایسا کہاں ممکن تھا۔ یہ رقیہ بیگم تھی جن کو ہرانا مشکل نہیں ناممکن تھا، ہاں وہ ان کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ پھر یوں ہونے لگا جیسے ہی فاہرہ کچن میں داخل ہوتی رقیہ بیگم کی صدا آتی، چائے بن گئی کیا؟ فاہرہ کا جواب ہوتا، ابھی بس 2 منٹ میں۔ اور کبھی یوں ہوتا کہ بچوں یا شوہر کے کسی کام میں مصروف ہو جاتی اور چائے دینے میں تاخیر ہو جاتی۔ رقیہ بیگم کا جو اس بات سے موڈ آف ہوتا تو پورا دن گزر جاتا، ان کی پیشانی کے بل نہ جاتے، ہر کسی سے منہ پھلائے رہتی۔ ویسے بھی انہیں داماد اور نواسوں سے بہت شکایتیں تھیں کہ وہ لوگ رقیہ بیگم کو وہ اہمیت نہیں دیتے جس کی وہ حقدار ہیں۔ داماد جو سگا بھانجا بھی ہے، اس نے کبھی خالہ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں نہیں کی، بس حال چال دریافت کی، یا یہ کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ اور لڑکے، وہ تو مصروف اتنے ہوتے تھے کہ انہیں نانی سے تفصیلی بات کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا، اور اگر وقت ملتا بھی تو وہ نانی سے کیا بات کرتے، وہ جتنی دیر گھر میں ہوتے نانی کی ڈانٹ ڈپٹ اور طنز یا گفتگو ضرور سنتے۔
ان کے انداز پر اعتراض تھا، کبھی ان کے ہیئر سٹائل تو کبھی لباس پر۔ رقیہ بیگم کو فاہرہ سے یہ شکوہ ضرور ہوتا کہ اس نے بچوں کی تربیت اچھی نہیں کی، ان کو کسی بات کی تمیز نہیں سکھائی۔ ان کی سمجھ میں یہ بات ہی نہ آتی کہ وہ نئے دور کے بچے تھے، وہ 50-55 سال پہلے کے دور والے معیارات سے نہ تو واقف تھے، نہ انہیں اپنا سکتے تھے۔ رقیہ بیگم کو ان کے کھانے پینے کے آداب، اوقات اور انداز پر خاصا اعتراض ہوتا تھا۔ لڑکے چائے کے بہت زیادہ عادی تو نہیں تھے، لیکن اگر کبھی بہت تھکے ہوتے یا رات کو دیر تک جا کر پڑھنا ہوتا تو چائے پیتے۔ رقیہ بیگم دیکھ لیتی تو چیختی، ارے چائے خون جلاتی ہے، کیوں پی رہے ہو؟ میں نے کہا مت پیو۔ لڑکے بہت برا مانتے، مگر رقیہ بیگم کو جو کہنا ہوتا وہ کہہ کے رہتی، یا یہ کہ گیم میں کیوں کھیل رہے ہو، بیٹھ کے کچھ پڑھ لو۔ لڑکے ماں سے شکایت کرتے کہ ہم کچھ وقت کے لیے تفریح بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سب کچھ سہیل بھی دیکھ رہے تھے، مگر انہوں نے رقیہ بیگم سے براہ راست ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، مگر ان کے بدلے ہوئے تیور فاہرہ کے لیے ضرور خطرے کی گھنٹی بجا رہے تھے۔ ان کی دعا تو یہی تھی کہ جو بھی ہو مگر ان کے شوہر کا ماں سے تصادم نہ ہو، کیونکہ سہیل خاصے خشک اور سخت مزاج سے، خصوصاً اپنی ذات، گھر اور بچوں کے حوالے سے تو کچھ بھی سننے کے روادار نہ تھے۔ مگر رقیہ بیگم کو تو جیسے پرواہ ہی نہ تھی کہ جو کچھ وہ کہہ جاتی ہیں اس کا دوسرے شخص پر کیا اثر ہوگا۔ ایک دن سہیل نے فاہرہ سے بات کرنے کی ٹھانی۔ رات کو کھانے کے بعد کچن نپٹا کے جب فاہرہ سہیل کے لیے گرم دودھ کا گلاس لے کے کمرے میں گئیں تو سہیل کسی گہری سوچ میں تھے۔ خیر تو ہے، اس طرح گم سم بیٹھے کیا سوچ رہے ہیں؟ فاہرہ نے دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ حالانکہ مزاج میں نرمی اور لچک ذرا بھی نہیں ہے، ان کی کسی سے بننا بڑا مشکل ہے۔ سہیل نے بلا تمہید ہی سب کچھ کہہ ڈالا۔ فاہرہ جس لمحے سے ڈر رہی تھی وہ لمحہ آ ہی گیا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، امی کی سب سے بن جاتی ہے، فاہرہ نے دھیمے انداز میں کہا۔ اچھا، اگر ایسی بات نہیں تو سبین سے کیوں نہیں بنی؟ 15-16 سالوں میں کم از کم میں نے تو نہیں دیکھا۔ بات یہ ہے کہ امی کا قصور نہیں، اس عمر میں آ کر انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں کم ہونے لگتی ہیں، جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں بھی کم ہو جاتی ہیں، دماغ بھی اس طرح کام نہیں کرتا، انسان چڑچڑا تو ہوگا نا۔ فاہرہ نے ماں کی طرف سے صفائی پیش کی۔ چڑچڑا اس حد تک کہ اگلے کی زندگی عذاب بنا دے، یہ تو ناقابل برداشت ہے۔ سہیل گویا آج سارے بدلے اتارنے پر تلے بیٹھے تھے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ فاہرہ نے دو ٹوک بات کی۔ صرف یہ کہ اب میں گھر میں بچوں کے حوالے سے کوئی تنقید نہ سنوں۔ مجھے اپنے بچوں کی تربیت پر پورا اعتماد ہے اور ان کے کھانے پینے کی عادات بھی ناپسندیدہ نہیں۔ پھر ہر وقت ان کا پیچھا لیے رکھنے کا مقصد؟ سہیل نے اب قدرے غصے سے کہا۔ میں نے آپ کو بتایا تو ہے۔ ہاں تم نے بتایا، میں نے سن بھی لیا، لیکن جو کچھ میں نے کہا وہ بھی نہ صرف کان کھول کے سنو بلکہ اپنے دماغ میں بھی بٹھا لو۔ اب میں کسی قسم کی تنقید نہ سنوں، ورنہ بصورت دیگر مجھے وہ فیصلہ کرنا پڑے گا جو بہت تلخ ہوگا۔ سہیل نے اپنی بات ختم کی، لیکن فاہرہ کے سر پر گویا چھت گر پڑی۔ وہ سہیل کی کہی گئی تمام بات سمجھ گئی تھی، اور جو کچھ سہیل نے نہیں کہا وہ بھی سمجھ گئی تھی۔ دوسرے لفظوں میں سہیل نے انہیں گویا یہ تنبیہ کر دی تھی کہ وہ اب رقیہ بیگم کی تنقید یا گھر کے معاملات میں مداخلت برداشت نہیں کریں گے، اور بصورت دیگر جو کچھ ہوتا وہ فاہرہ سوچنا بھی نہیں چاہ رہی تھی، مگر وہ سمجھ گئی تھیں کہ اس صورت میں رقیہ بیگم کو اس گھر سے جانا پڑے گا۔ فاہرہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ رقیہ بیگم اپنی زبان پر قابو رکھیں اور اب کوئی ناخوشگوار صورتحال پیش نہ آئے، مگر ایسا کہاں ممکن تھا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ رقیہ بیگم اپنی عادت سے مجبور تھی۔ اس دن فاہرہ کا بڑا بیٹا علی کئی دن بعد ٹی وی لاؤنج میں آ کے بیٹھا تھا۔ اس کے فائنل ایگزام چل رہے تھے اور وہ کئی دن سے اپنی پڑھائی میں مصروف تھا۔ گھر والوں کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بھی نہیں بیٹھتا تھا، اور سہیل کا کہنا تھا کہ اسے ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں، کھانا کمرے میں ہی دے دینا۔ بہرحال امتحان ختم ہوئے تو اس بیچارے کو بھی کچھ سکھ کا سانس لینے کا موقع ملا۔ کئی دن بعد وہ اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ امتحان کا بوجھ سر سے اترنے پر وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ریموٹ اٹھا کر چینل سرچنگ شروع کی اور ساتھ ہی سہیل سے باتیں بھی کر رہا تھا، جو اسے لاؤنج میں بیٹھا دیکھ کر خود بھی وہیں چلے آئے تھے اور اب اس کے پاس بیٹھ کر اس سے پیپرز اور آگے کے پلان کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ چیل کی طرح جھپٹا مار کر ان کے ہاتھ سے ریموٹ چھینا اور ایک انڈین چینل لگا لیا
جہاں سے ان کا پسندیدہ ڈرامہ آنے والا تھا۔ علی ہکا بکا ان کی شکل ہی دیکھتا رہ گیا۔ اسے نانی کا یوں ریموٹ چھیننا اچھا نہیں لگا تھا۔ سہیل کی پیشانی پر بھی ناگواری کے بل آ گئے، مگر انہوں نے کہا کچھ نہیں۔ فاخرہ سمجھ گئی کہ رقیہ بیگم کی یہ حرکت انہیں پسند نہیں آئی، مگر خیر گزری۔ کچھ دن سکون سے گزرے، کیونکہ فاخرہ حکمت عملی سے رقیہ بیگم کی حرکتوں پر پردہ ڈالنے رہتی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ رقیہ بیگم کو سمجھانا ناممکن تھا، اور جو کچھ ان کی فطرت میں تھا اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ بات سہیل کو بھی معلوم تھی، اس لیے وہ رقیہ بیگم سے نالاں تھے۔ برسات کے دن تھے، 2 دن سے لگاتار بارش ہو رہی تھی۔ رقیہ بیگم کا دل مچل گیا۔ ان کے نزدیک پکوڑوں کے بغیر برسات کا موسم ادھورا تھا، اور اتفاق سے گھر میں بیسن نہیں تھا۔ محلے کی کریانے کی دکان بھی بند تھی۔ اب کیا کیا جائے؟ ان کے تیز دماغ نے چھٹ پٹ مسئلے کا حل نکالا اور علی سے چھوٹے ایاز کو بیسن لینے دوڑایا۔ بیچارہ جانا تو نہیں چاہ رہا تھا، مگر وہ رقیہ بیگم ہی کیا جو اپنی منمانی نہ کرے۔ ڈانٹ ڈپٹ کر آنکھیں دکھا کر اسے برستی بارش میں باہر بھیجا۔ فاخرہ احتجاج ہی کرتی رہ گئی۔ علی سو رہا تھا، ورنہ شاید اس کی شامت آتی۔ جگایا تو پہلے رقیہ بیگم نے اسی کو تھا، مگر اس کی طبیعت خراب تھی۔ اس وقت بھی دوا کھا کے بے سود ہو رہا تھا۔ اتنا جھنجھوڑے جانے پر بھی اس کی آنکھ نہ کھلی تو ایاز کی شامت آ گئی۔ اس کو نکلنا ہی پڑا۔ فاخرہ دعائیں مانگ رہی تھی کہ سہیل کے آنے سے پہلے ایاز گھر لوٹ آئے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ بارش کی وجہ سے سہیل بھی جلدی گھر آ گئے۔ دروازہ فاخرہ نے ہی کھولا، اور سہیل کی شکل دیکھتے ہی اس کی روح فنا ہو گئی۔ سہیل فاخرہ کی ہوائیاں اٹھتے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے اندر آ گئے۔ فاخرہ دعا مانگنے لگی کہ سہیل بچوں کا نہ پوچھیں، کیونکہ وہ حالات خراب ہوں یا موسم، بچوں کو باہر نکلنا قطعی پسند نہیں کرتے تھے، اور یہ بارش بھی طوفانی تھی۔ تھوڑی ہی دیر پہلے فاخرہ نے موسم کی صورتحال جاننے کے لیے ٹی وی لگایا تو نیوز ریڈر نے بتایا کہ طوفانی بارش کے باعث متعدد افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جگہ جگہ پانی جمع ہے، کہیں گھٹنوں تک، کہیں کمر تک۔ بجلی کا تار ٹوٹ کے گرنے سے پانی میں کرنٹ آیا، جس کے سبب لوگ ہلاک ہوئے، اور اکثر مقامات پر مین ہول کے ڈھکن نہ ہونے کی باعث کتنے ہی موٹر سائیکل سوار زخمی ہوئے۔ فاخرہ یہ سب سن کے ہول گئی۔ ایاز بائک چلاتا بھی تیز تھا، اور اس وقت تو وہ نانی کی زبردستی کے باعث یا بھی بہت غصے میں تھا۔ فاخرہ کمرے میں گئیں۔ کھانا کھائیں گے یا آرام کریں گے؟ انہوں نے سہیل سے پوچھا۔ ہاں کھانا لگا دو، کیا پکایا ہے؟ آلو قیمہ۔ فاخرہ مختصر جواب دے کر کمرے سے باہر آ گئیں۔ وہ چاہ رہی تھی کہ ان کا اس وقت سہیل سے سامنا کم سے کم ہو، مگر آج فاخرہ کی شامت آ گئی تھی۔ سہیل کھانے کی میز پر آئے۔ رقیہ بیگم سامنے ہی تھی۔ اس وقت یا تو داماد کی محبت زیادہ جوش میں آ رہی تھی، یا وہ بہت رنگ میں تھی۔ فاخرہ سے بولی، ارے ابھی سے کھانا دے دیا، کچھ دیر تو رک جاتی، پکوڑے تل جاتے تو ایک ساتھ دسترخوان لگ جاتا۔ سہیل نے بڑے خوشگوار موڈ میں کہا، ارے خالہ تو لے آئے نا پکوڑے بھی، میں جب تک آہستہ آہستہ کھانا شروع کرتا ہوں۔ ارے لو میاں، ابھی کہاں پکوڑے، ابھی پہلے بیسن تو آ جائے۔ انہوں نے ہاتھ جھٹکا۔ بیسن؟ کہاں سے آئے گا بیسن؟ سہیل نے حیرت سے پوچھا۔ داماد نے اتنے عرصے بعد ان سے ذرا اچھے انداز میں بات کی تو رقیہ بیگم بھی پرجوش انداز میں اپنی کارگزاری سنانے کے موڈ میں آ گئی، اور فاخرہ کے اشارے بھی نظر انداز کر دیے جو وہ انہیں چپ کرنے کے لیے کر رہی تھی۔ فاخرہ نے انہیں سہیل کے آنے سے پہلے ہی سختی سے سمجھا دیا تھا کہ وہ ایاز کو باہر بھیجنے کا تذکرہ سہیل کے سامنے ہرگز نہ کریں۔ سہیل بچوں کے معاملے میں بے حد حساس تھے۔ رقیہ بیگم سے ان کی ناپسندیدگی اور بحث مباحثے بچوں کے سلسلے میں ہوتے تھے، مگر اس وقت رقیہ بیگم کو کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ انہوں نے بڑے فخر سے ایاز کو باہر بھیج کر بیسن منگوانے کا قصہ کہہ سنایا۔ فاخرہ اندر ہی اندر کانپ رہی تھی۔ سہیل کے پل پل رنگ بدلتے چہرے کو دیکھ کے انہیں لگا کہ قیامت بس آئی ہی آئی، اور یہی ہوا۔ فاخرہ کا خدشہ سچ ثابت ہوا۔ سہیل ہاتھ کا نوالا پلیٹ میں پٹک کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ حد ہوتی ہے خالہ، آپ کو اس خوفناک بارش میں بچے کو باہر بھیجتے ذرا بھی احساس نہیں ہوا؟ آپ مجھے کہہ دیتی، میں آفس سے آتے ہوئے بیسن لیتا ہوا آتا، مگر آپ سے ذرا صبر نہ ہوا۔ رقیہ بیگم بھی اپنی پرانی جون میں آ گئی۔ اے لو، اگر تمہارے بچے کو ذرا سا باہر کیا بھیج دیا، تم تو اس قدر دھاڑنے لگے، یہ بھی کوئی بات ہے؟ ہائے، کیا لوگ باہر نکلتے نہیں ہیں ایسے موسم میں؟ آخر تم بھی تو آ گئے ہو نا ایسے موسم میں، اور لوگ کیا باہر نہیں نکلے ہوں گے؟ سہیل نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، خالہ
اگر کوئی ضروری کام سے باہر نکلا ہے تو الگ بات ہے۔ یہ بیسن لینا اس قدر ضروری کام تھا کہ آپ نے ایاز کو ایسی تیز بارش میں باہر بھیج دیا۔ ہاں تو کیا ہوا، ابھی آ جائے گا بیسن لے کے، رقیہ بیگم نے بے نیازی سے کہا۔ سہیل نے ان سے مزید گفتگو کرنا فضول سمجھا، فاہرہ کی طرف متوجہ ہوا۔ کب بھیجا تھا ایاز کو؟ فاہرہ کا تو خون ہی خشک ہو گیا۔ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے، انہوں نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ سہیل کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگے۔ مزید کچھ وقت گزرا، سہیل کا غصہ اور فاہرہ کا خوف بڑھتا گیا۔ رقیہ بیگم البتہ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی تھی اور جاتے جاتے فاہرہ کو ہدایت کرنا نہیں بھولی تھی کہ بیسن آ جائے تو انہیں بلا لیا جائے۔ اس بات نے تو سہیل کے غصے کو اور بھڑکا دیا تھا۔ جب ایاز بہت دیر تک واپس نہ آیا تو سہیل نے خود اس کی تلاش میں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے رکے اور فاہرہ کو دیکھ کے فیصلہ کن انداز میں بولے، میں ایاز کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ فاہرہ کیا کہتی؟ سہیل کمرے سے باہر نکل گئے۔ سہیل کے جانے کے بعد سے وہ مسلسل جلے پاؤں کی بلی کی طرح ادھر سے ادھر گھومتی رہیں۔ ایک بار جو تب چڑھی تو رقیہ بیگم کے کمرے میں گھس گئی۔ رقیہ بیگم لیٹی ہوئی تھی۔ امی آپ کو کیا ضرورت تھی سہیل کے سامنے یہ سب کہنے کی؟ فاہرہ نے تیز لہجے میں کہا۔ ارے تو کیا قیامت آ گئی، تمہارا میاں کیا تھانے دار لگا ہوا ہے، اس کے آگے اتنا دب دب کے رہیں؟ رقیہ بیگم نے اس سے بھی تیز لہجے میں کہا۔ فاہرہ تو جھنجھلا ہی گئی۔ دیکھ لیا نا آپ نے سہیل کو کتنا غصہ آ گیا تھا۔ میں آپ کو منع کر رہی تھی، اتنا سمجھایا تھا، مگر آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ رقیہ بیگم بھی دبنے والی تو نہ تھی، ترکی بترکی جواب دے رہی تھی۔ آخر فاہرہ ہی تھک ہار کر کمرے سے نکل گئی۔ شام سے رات ہو گئی، پھر آدھی رات ہوئی۔ فاہرہ نے ڈرتے ڈرتے سہیل کے نمبر پر کال کی تو نو رپلائی۔ آخر صبح کے قریب سہیل گھر میں داخل ہوئے۔ سخت تھکے ہوئے لگ رہے تھے اور غم اور غصہ بھی ان کے چہرے سے نمایاں تھا۔ علی بھی رات گئے تک جاگا اور وہ بھی یہ سارا قصہ سن کر بھائی اور والد کے لیے پریشان ہو گیا تھا۔ صرف ایک رقیہ بیگم تھی جو اس ساری بات کو بہت نارمل لے رہی تھی اور یہ کہہ کر آرام سے سو گئی تھی کہ دیر سے یہ لوگ آ ہی جائیں گے۔ ساری رات فاہرہ دروازے سے لگی رہی۔ علی بھی ماں کو تسلیاں اور دلاسے دیتا رہا۔ جیسے ہی صبح دم دروازے کی گھنٹی بجی، فاہرہ ایک دم لپکی اور دروازہ کھولا۔ سہیل کو دیکھ کے ان کی جان میں جان آئی۔ کہاں ہے ایاز؟ انہوں نے بے تابی سے سوال کیا۔ اسپتال میں، سہیل نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اسپتال؟ فاہرہ کا لہجہ لڑکھڑایا۔ اسپتال میں کیوں ہے؟ کیا ہوا اسے؟ کس اسپتال میں ہے؟ مجھے بھی لے چلیں۔ فاہرہ نے ایک سانس میں اتنی باتیں کہہ دیں۔ سہیل کی خاموشی پر انہوں نے ان کا بازو جھنجھوڑ ڈالا۔ بتائیں نا، آپ بتاتے کیوں نہیں؟ سہیل نے فاہرہ کو دیکھا، پھر چند ثانیوں بعد بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، شکر کرو کہ اسے زیادہ کچھ نہیں ہوا ہے، ورنہ تمہاری ماں نے تو میرے بیٹے کی جان لینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ علی بھی متفکر سا ماں کے ساتھ کھڑا ساری گفتگو سن رہا تھا۔ آوازیں سن کے رقیہ بیگم بھی کمرے سے نکل آئیں۔ انہیں دیکھتے ہی سہیل کی آنکھوں میں شعلے بھڑکنے لگے۔ وہ ان کی طرف بڑھے اور عین ان کے سامنے جا کے ٹھہر گئے۔ آپ کو کیا دشمنی تھی میرے بچے سے؟ کیوں کیا آپ نے ایسا اس کے ساتھ؟ اے واہ، یہ اچھی رہی۔ ارے میں نے کیا کر دیا تمہارے بیٹے کے ساتھ؟ رقیہ بیگم نے چمک کے کہا۔ میں آپ سے کچھ اور نہیں کہنا چاہتا، مگر جو کچھ آپ نے یہاں رہ کے کیا ہے وہ اب مزید میرے لیے قابل برداشت نہیں۔ سہیل نے بہت ٹھہر ٹھہر کے ایک ایک لفظ ادا کیا۔ علی اور فاہرہ نے سہیل کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ چھوڑیں بابا، آپ ایاز کا بتائیں وہ کہاں ہے؟ علی نے باپ کو متوجہ کیا۔ فاہرہ نے بھی یہی سوال کیا۔ سہیل نے ایک نظر سب پر ڈالی اور بہت واضح الفاظ میں کہا، ایاز کی بائک ایک مین ہول میں گر پڑی، اس جگہ پانی گھٹنوں تک تھا۔ جیسے ہی ایاز کی بائک کا اگلا پہیہ مین ہول میں پھنسا، ایاز بھی اچھل کر بائک سے گر پڑا۔ پانی اتنا گہرا تھا کہ یہ کسی کو پانی میں پڑا ہوا نظر بھی نہ آتا اگر وہاں سے کچھ لوگ گزر نہ رہے ہوتے۔ انہوں نے ایاز کو بائک سے گرتے دیکھا۔ بائک کا ہینڈل ایاز کے سر پر لگا جس سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ وہی لوگ اٹھا کر اسے اسپتال لے گئے۔ گرنے کی وجہ سے اس کا موبائل بھی پانی میں گر گیا۔ جیب میں اس کی شناخت کی کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ یہ تو میں رات بھر اسپتالوں میں ادھر ادھر مارا مارا پھرا ہوں، حتیٰ کہ پولیس اسٹیشن جا کے ایک FIR بھی کٹوا دی۔ آخر یہ مجھے سول اسپتال کی ایمرجنسی کے ایک کونے میں پڑا مل گیا۔ بارش کی وجہ سے راستے بھی پانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میری بائک کتنی دفعہ بند ہوئی، بالآخر میں نے وہی قریبی اسپتال میں اسے داخل کروا دیا۔ اب اس کی حالت بہت حد تک سنبھل گئی ہے، وہ ہوش میں ہے مگر زخم بہت گہرا ہے۔ میں تم لوگوں کو بتانے آیا تھا اور اب میں واپس اس کے پاس جا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ جانے کو مڑے۔ سب پتھر کے بت بنے کھڑے تھے۔ سہیل رقیہ بیگم کی طرف پلٹے۔ میرے آپ سے 2 رشتے ہیں خالہ،
خالہ اور ساس کے، مگر جو کچھ آپ نے کیا وہ بہت زیادہ ہے۔ آج تک میں نے آپ کی ہر زیادتی، ہر حرکت خاموشی سے برداشت کی۔ آپ کی چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی تھیں، آپ کہیں رکھ کے بھول جاتی تھیں، لیکن الزام ہمیشہ میرے بچوں پر لگاتی تھیں کہ انہوں نے آپ کی چیزیں چرا کر استعمال کر لیں یا آپ کو پریشان کرنے کے لیے آپ کی چیزیں چھپا لیں۔ آپ نے ہمیشہ میرے بچوں کو بدتمیز، گوار کہا کہ انہیں ادب، تمیز اور طور طریقے نہیں آتے۔ یہ آپ انہیں نہیں، میں نے آپ کو کبھی کچھ نہیں کہا۔ میرے بچے تعلیم اور تہذیب میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں میں ایک ہیں۔ جب سے آپ یہاں آئی ہیں میرے گھر کا ماحول خراب ہو گیا ہے، اور اب میں اچھی طرح جان گیا ہوں کہ آپ نے کس طرح سبین کا جینا حرام کیا ہوگا، اور مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ بس اتنا کہوں گا کہ اب میں آپ کو مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ کی وجہ سے میرے گھر کا ماحول، میرا اور میرے بچوں کا ذہنی سکون تباہ ہو گیا ہے۔ بہتر ہے اب آپ اپنا ٹھکانہ کہیں اور کر لیں، ورنہ مجبوراً مجھے آپ کو عیدی ہوم چھوڑ کر آنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر تو سہیل تیزی سے نکل گئے، مگر فاخرہ پر بجلی گر پڑی۔ انہیں خدشہ تھا کہ ایک نہ ایک دن انہیں اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رقیہ بیگم بھی اس صورتحال سے اتنی حیرت زدہ ہوئیں کہ ان کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ فاخرہ کو علی تسلی دیتا ہوا کمرے میں لے گیا۔ نانی سے اس نے بات بھی نہ کی، اسے بے ایاز والی بات کا غصہ تھا۔ ادھر سہیل نے احمر کو فون کر کے گھر آنے کا کہا۔ وہ اسپتال ہی میں تھے، مگر یہ بات احمر کو نہ بتائی۔ جب سے رقیہ بیگم فاخرہ کے یہاں آئی تھیں، احمر اور سبین کا یہاں آنا بہت کم ہو گیا تھا۔ سہیل کم ہی بات کرتے تھے، مگر ان کی کال سے احمر کو اندازہ ہوا کہ کوئی سیریس بات ہے۔ اس نے شام کو آنے کا کہا۔ ادھر فاخرہ کی حالت درست نہیں تھی۔ علی سارا دن بھوکا پیاسا ماں کی پٹی سے لگا بیٹھا رہا، کسی نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ رقیہ بیگم کو بھوک نے بہت ستایا تو انہوں نے کل کا رکھا ہوا سالن رات کی روٹی سے کھا لیا اور جا کے لیٹ گئی۔ دوپہر کو فاخرہ کے پاس گئیں، مگر وہ شدید ذہنی دباؤ سے سر درد میں مبتلا تھی۔ وہ تھوڑی دیر بیٹی کے پاس بیٹھ کر اس کی خیریت پوچھ کر کمرے سے نکل آئیں۔ فاخرہ نے ماں کی ہر بات کا جواب ہوں ہاں میں دیا، اس میں بات کرنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ شام کو سہیل ایاز کو لیے گھر میں داخل ہوئے۔ علی نے دن میں باپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے کہا کہ وہ گھر آ کر بات کریں گے۔ اب جو ایاز کو دیکھا تو سب کی جان میں جان آئی۔ اگرچہ اس کے چہرے پر زردی کھنڈی تھی، سر پر پٹی بھی بندھی تھی اور چال میں لنگراہٹ، مگر اسے دیکھ کر فاخرہ جیسے جی اٹھی تھی۔ رقیہ بیگم بھی ایاز کا نام سن کر وہیں آ گئیں۔ کل سے ان سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا، فاخرہ ہی کچھ بات کر لیتی تھی۔ زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ دروازے کی بیل بجی۔ علی دروازہ کھولنے گیا، سامنے احمر اور سبین تھے، بچے بھی ساتھ تھے۔ اندر آ کر وہ ایاز کو دیکھ کے حیران بلکہ پریشان ہو گئے۔ یہ کیا ہوا؟ آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ کب ہوا؟ کیا حادثہ ہوا تھا؟ احمر اور سبین پہ در پہ سوال کرنے لگے۔ رک جاؤ بتاتا ہوں، سہیل نے کہا، اور پھر شروع سے آخر تک تمام قصہ کہہ سنایا۔ آخر میں اپنا فیصلہ بھی سنا دیا کہ اب وہ رقیہ بیگم کو مزید اپنے یہاں نہیں رکھ سکتے، وہ کل انہیں عیدی ہوم چھوڑائیں گے۔ یہ سنتے ہی کمرے میں موجود تمام خواتین نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ رقیہ بیگم کے تانے اور شکوے نان سٹاپ جاری ہو گئے۔ ارے تم نے تو غیروں سے بدتر کام کیا، ارے تم تو اپنا ہون تھے، تمہیں بھی سبین کا اثر آیا ہے۔ کیا ہو گیا جو ایک ذرا سی چیز لینے بچے کو بھیج دیا تھا؟ قیامت تو نہیں آ گئی تھی؟ تم تو شروع سے میرے خلاف تھے، تم جو مجھے یہاں رہتے دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ فٹ پاتھ پر جا کر رہ لوں گی میں، تمہارا گھر تمہیں مبارک ہو۔ کمرے کا ماحول عجیب سا ہو گیا۔ فاخرہ نے امید بھری نظروں سے بھائی کو دیکھا، اس نے نظریں چرا لیں۔ پھر سبین کی آواز گونجی، کیوں جائیں گی آپ عیدی ہوم؟ ابھی ہم مر نہیں گئے، آپ کے بیٹے کا گھر سلامت ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ سب نے سبین کو حیرت سے دیکھا۔ رقیہ بیگم نے ناک منہ جھڑائی، رہنے دو بی بی، پہلے بھی تم نے بڑا پھولوں کی سیج پر بٹھا کے رکھا تھا مجھے نہیں جانا تمہارے گھر۔ سہیل تو سبین کی اس بات سے ہی ششدر تھے۔ انہیں رقیہ بیگم کے جواب پر اتنا غصہ آیا کہ بس، تو پھر کیا عیدی ہوم جائیں گی؟ ہاں وہاں چلی جاؤں گی، مگر اس ڈائن کی شکل نہیں دیکھوں گی، انہوں نے سبین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بیچاری سبین شرمندہ ہو کے خاموش ہو گئی۔ فاخرہ نے ماں کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، امی خدا کے لیے اپنا بڑھاپا اور ہماری زندگیاں یوں نہ ہوار کریں، آپ احمر کے گھر چلی جائیں۔ جب سبین کہہ رہی ہے تو احمر نے بہن کی بات کاٹ دی، مگر میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ صرف سبین کہہ رہی ہے، احمر نے صرف سبین پر زور دیتے ہوئے کہا۔ سبین نے احمر کی طرف دیکھا، احمر کل کو ہم بھی اس عمر میں ہوں گے، بوڑھا اور بچہ برابر ہوتے ہیں، ان کے بچگانہ پن کو نظر انداز کرو اور سوچو یہ کہاں جائیں گے۔
اب علی نے بھی زبان کھولی۔ ہاں ماموں موانی کی بات پر غور کریں، احمد نے تنزیہ کہا، اور اپنے گھر کا ماحول خراب کر لوں۔ تم سب نے دیکھا ان کے رویے میں ذرا برابر بھی تبدیلی آئی ہے؟ سہیل نے کہا، میں احمد سے متفق ہوں۔ اگر مجھے بھی گھر کے ماحول اور بچوں کی پریشانی کا احساس نہ ہوتا تو میں بھی خالہ کو یہاں سے جانے کا نہ کہتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے احمد کو دیکھا اور سوچتے ہوئے کہا، میرے پاس ایک تجویز ہے، اگر تم سنو تو میں کہوں۔ احمد نے بے دلی سے کہا، کیا؟ تم یوں کرو، خالہ کا کمرہ اوپر بنوا لو، یہ وہاں رہیں گی۔ ابھی سہیل کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ رقیہ بیگم فنکاری، جب میں نے کہہ دیا کہ میں اس چڑیل کے ساتھ نہیں رہوں گی تو تم لوگ کیوں بار بار یہی بات کہے جا رہے ہو؟ اب سبین اٹھ کر آئی، آپ میرے ساتھ نہیں اوپر رہیں گی۔ عیدی ہوم جانے سے تو اچھا ہے نا، اور میرے لیے تو میری ماں کی طرح ہیں۔ آپ مجھے بیٹی بے شک نہ سمجھیں، مگر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ عیدی ہوم جانے سے اچھا ہے اپنے گھر میں رہیں۔ احمد نے کہا، لیکن ایک بات سب لوگ سن لیں کہ امی کا گھر کے معاملات سے، سبین اور بچوں کے کاموں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھیں گی اور بس۔ سہیل نے جلدی سے کہا، ہاں ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ رقیہ بیگم کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ فاخرہ نے ان سے منت کی، امی خدا کے لیے اب کچھ نہ کہیں۔ اتنی دیر میں علی نے نانی کا سامان لا کے دھر دیا۔ احمد اور سبین بھی جانے کو اٹھ کھڑے ہوئے۔ رقیہ بیگم بھی چلنے کو تیار ہوئی۔ ان کے جانے کے بعد سہیل اور لڑکوں نے سکھ کا سانس لیا۔ اف، کتنی ٹینشن پھیلا رکھی تھی انہوں نے گھر میں۔ علی نے کہا تو فاخرہ نے گھور کے دیکھا۔ سہیل بولے، غلط تو نہیں کہہ رہا ہے، اگر چھوٹوں پر بڑوں کا ادب لازم ہے تو کیا بزرگوں کو نہیں چاہیے کہ وہ بھی اپنی زبان پر قابو رکھیں؟ ہر وقت دوسروں کو تانے تشنے، برا بھلا کہنا کوئی اچھی بات ہے؟ اس طرح بچے سدھرتے تو ہرگز نہیں، البتہ بڑوں کی عزت ان کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ دعائیں دو سبین کو، اگر اس کے دل میں نیکی نہ آتی تو تمہاری ماں کل عیدی ہوم میں پڑی ہوتی، لاوارسوں کی طرح۔ پھر وہ بچوں کی طرف مڑے اور بولے، عیدی ہوم کیوں ہوتی بھلا؟ دونوں لڑکے یک زبان بولے، اپنی کڑوی زبان کی بدولت۔